کہ عوام کا مینڈیٹ ہو، ججز کے کام میں مداخلت ہو، یا عمران خان کے نام کے اوپر پابندی ہو، یا سویلین کا جو ملٹری ٹرائل جو ہو ہی نہیں سکتا اس کے اوپر سماعت ہو، یا ہماری سیٹیں جو اوروں کو دے دی گئی ہیں اس حوالے سے کیس کی سماعت ہو. یہ سارے کیسز اور اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے، اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ ساری ہم رکھ کے ہم عنقریب ہی اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، ان کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر آئینی، اور ایک ان کو ان سارے کام جو انہوں نے کیے ہیں، جو درخواستیں نہیں لگائیں اور جو آج کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اس کی سرپرستی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے وہ کروائی گئی. اور ہم وہ پوری چارج شیٹ سامنے رکھیں گے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ اس جو بینچ بنایا گیا ہے 6 ججز کے حوالے سے، اس سے خود کو علیحدہ کریں، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے اور جو ریمارکس دیے گئے ہیں عدالت میں دوران سماعت کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی شکایت موصول ہی نہیں ہوئی کہ کسی کے ساتھ انٹرفیئرنس کی گئی ہو، تو ایسی چیزیں کی گئی ہیں جس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ قاضی فائز صاحب کدھر کھڑے ہیں. اور ہمارا ان تمام درخواستوں کو نہ لگانا وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک غصہ رکھتے ہیں، ایک بغض رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہیں نہیں سننے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں ملک کے دشمن ہیں، اور جہاں پر آج دہشت گردی، جہاں پر آج حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے عمران خان اور اس کی جماعت، اس کے کارکن ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ آج ابھی میں جا رہا ہوں، سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ سے میری ملاقات ہے، اور جو پھر اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے لائیں گے. ساتھ ہی آج سابق وزیر اعظم، ہمارے تو ہمیشہ کے وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی، کیونکہ یہ بار بار آپ نام سب کو لینا چاہیے، کیونکہ جن کو تکلیف ہوتی ہے، جو نام چلانے کے اوپر جن کو تکلیف ہے تو ان کو یہ تکلیف ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہے، اور یہ سماعت جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال میں کوئی 18 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن 18 سماعتوں میں صرف اور صرف معاملہ لٹکا کے ایک ایک نقطے کے اوپر اتنی ڈیٹیل لی جا رہی ہے کہ کہیں جو ہے وہ سزا ختم نہ ہو، اور ایک نئے مقدمے میں سزا جب تک نہ ہو یہ کیسز لٹکانے ہیں. میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت یہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتے جب تک پورا پاکستان، یہ قوم نہیں نکلے گی. خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے، اور یہ کیسز جھوٹے ہیں، بوگس ہیں. اس بات کی تصدیق رانا ثناءاللہ نے بھی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کر دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بات کریں تو یہ کیسز ختم ہو جائیں گے. اور اس بات کی اور تصدیق یہ ایک اور ریفرنس بنا دیا گیا ہے توشہ خانہ کے ریلیٹڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ مرتا ہے، کوئی مار دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوگا. کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ پورے پاکستان میں ہر تھانے میں ایف آئی آر درج ہوگی ہو. کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ اس مقدمے کے اوپر وقفے کے بعد 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد پھر ایک مقدمہ درج کر دیا جائے. یعنی کہ ایک جرم ہے تو اس کی ایک کارروائی ہوگی، حالانکہ وہ جرم بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر توشہ خانہ میں ایک نیا کیس سابقہ خاتون اول اور خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا، تو وہ آج سماعت ہوئی ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کارروائی ہوتی ہے. لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ بے شک 9 مئی کے کیسز ہوں یا جتنے کیسز چل رہے ہیں یا القادر ہو، یہ اس میں سپیڈیں لگا کر یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو نئے مقدمے میں سزا سنائی جائے کہ خان صاحب باہر نہ آئے. دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف آج 5 بجے سینٹرل آفس میں پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے، جس میں وائٹ پیپر جو ہے، جس کے ذریعے جو کچھ آج تک ہوا وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے زیر غور لایا جائے گا. تو آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے، کیونکہ جہاں پر مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے، نہیں دکھاتا، وہاں پر آپ لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جس طرح اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اور تھرڈ بات یہ رہ گئی